بسم اللہ الرحمن الرحیم الا تنصروه فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن وانزل اللہ سکینتہ علیہ وأیدہ بجنود لم تروها صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسول النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بعد الحمد لله والصلاة والسلام یہ میری طرف جناب علماء کرام اور دیگر سامعین باوقار، یہ میری طرف دونوں علماء کرام یہ علم و فضل کے پہاڑ ہیں۔ ادھر آپ نے اہل سنت و جماعت کی عظیم شخصیت سے آپ نے بڑا جامع مختصر مدلل خطاب سنا۔ اس قسم کے جو مواقع ہوتے ہیں تو علامہ صاحب دو جگہ جمعہ پڑھاتے ہیں، جمعے کے دن دو جگہ خطاب فرماتے ہیں، علامہ صاحب بھی جمعہ پڑھاتے ہیں۔ میں سال میں ایک مرتبہ بھی جمعہ نہیں پڑھاتا، تو اس لیے آپ نے ان کا خطاب سن لیا۔ تو میں اس قسم کے جو مجمع ہوتے ہیں، میرا اس قسم کے مجمع میں حاضر ہونے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں بڑا سیاہکار ہوں، بڑا گناہگار ہوں، تو میں اس قسم کے مجمع میں آ کر مجمع والوں کو اس بات کا گواہ بناتا ہوں کہ بھائی قیامت کے دن آپ نے میرے حق میں یہ گواہی دینی ہے کہ اس پاکیزہ مجمع اور اس پاکیزہ محفل میں یہ بھی شریک تھا۔ تو آپ نے خطاب سنا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی کنیت کیا ہے؟ ابو بکر، اور آپ کے دو لقب ہیں، ایک لقب ہے آپ کا صدیق اور ایک لقب ہے آپ کا عتیق۔ ابو بکر کس کو کہتے ہیں؟ بکر کے معنی ہوتے ہیں صبح کے، ابو بکر کے معنی ہوتے ہیں طلوع فجر کی کرنیں اول، تو ابو بکر کا معنی یہ ہے۔ اور صدیق کس کو کہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے صادق، ایک ہوتا ہے صدیق۔ صادق یہ ہوتا ہے جیسے میں کہوں کہ میں تقریر کر رہا ہوں، آپ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اور صدیق وہ ہوتا ہے کہ اس کی زبانی جو نکل جائے کہ یہ ہونا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ چنانچہ ایک غزوے سے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام یہ سارے واپس تشریف لا رہے تھے، اور راستے میں ایک عورت تھی، وہ سب سے پہلے پوچھی کہ میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتائیے۔ لوگ بتاتے ہیں خیر و عافیت سے تشریف لا رہے ہیں۔ تو جب وہ پھر ایک سے اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھی، جب حضور تشریف لائے تو اس کو بڑی خوشی ہوئی، اس نے حضور سے بھی پوچھا، جو بھی آتا گیا تو آپ وہ اس سے پوچھتی گئی۔ تو ہر ایک نے یہی کہا بھائی یہ جو پیچھے آنے والے ہیں نا ذرا اس سے پوچھ لینا۔ تو سب سے آخر میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے تھے، تو پوچھا جی کہ آپ یہ بتائیں کہ بھائی میرے لفظ جگر کا کیا حال ہے؟ تو انہوں نے فرمایا آپ نے یہاں گزرنے والے لوگوں سے نہیں پوچھا؟ فرمایا میں نے ہر ایک سے پوچھا ہے، جس نے بھی میں پوچھتی رہی وہ یہی کہتا رہا کہ جی بس وہ جو پیچھے آنے والے ان سے پوچھ لینا۔ تو آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ بھائی اس کا لفظ جگر جو ہے وہ شہید ہو گیا ہے، اور کوئی شخص بھی اس کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتا تھا۔ آپ کے منہ سے نکل گیا بھائی وہ آ رہا ہے۔ جیسے ہی آپ نے یہ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے سیدنا جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ میرے محبوب کے محبوب نے کہہ دیا وہ آ رہے، جائیں اس کو زندہ کر کے بہترین اس کو لباس پہنا کر اس کو آپ مدینے شریف بھیج دیں۔ وہ ہوتا ہے جو کہے وہ ہو کر رہتا ہے، وہ صدیق ہوتا ہے۔ عتیق کس کو کہتے ہیں؟ عتیق کے بڑے معنی ہیں۔ عتیق کے معنی ہیں کہ حسن و جمال کا پیکر۔ تو آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی ذات و برکات، آپ ظاہری حسن و جمال کا بھی پیکر تھے اور آپ باطنی حسن و جمال کا بھی پیکر تھے۔ ظاہری حسن و جمال کا پیکر کیسے کہ جب آپ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لے گئے تو دیکھنے والا ایک نگاہ حضور پر ڈالتا تھا، ایک ان پر ڈالتا تھا، معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ نبی کون ہے اور امتی کون ہے، آقا کون ہے اور مراد کون ہے۔ ایسے موقع پر پھر آپ چادر اٹھا کر تن کر کھڑے ہو جاتے تاکہ آنے والے کو یہ پتہ چل جائے کہ جو چادر تنے بارگاہ میں حاضر ہے تو وہ خادم ہے اور وہ امتی ہے، جو جلوہ افروز ہیں وہ ہیں نبی۔ اور اسی طریقے سے جس طریقے سے آپ ظاہری حسن و جمال کا پیکر تھے، اسی طریقے سے آپ باطنی حسن و جمال کا بھی پیکر تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک اتارا تو لوح محفوظ سے پہلے آسمان پر، وہاں سے میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب شریف میں سارے کا سارا قرآن پاک میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر موجود تھا۔ میرے آقا نے فرمایا سبب تو فی صدر ابی بکر ما سب اللہ فی صدری، وہ ایسے کمالات جو اللہ تعالیٰ نے میرے سینے میں ڈالے تھے، وہ میں نے سارے کے سارے کمالات، اس قسم کے کمالات میں نے صدیق اکبر کے سینے میں ڈالے۔ تو بہرحال میں نے آیت مبارکہ جو پڑھی ہے اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ، تو اِلَّا تَنْصُرُوهُ تین شخصیات یہ کہتی ہیں، مولا کائنات ایک، تو حضرت حسن بصری دو، حضرت سفیان ثوری، یہ تینوں شخصیات یہ کہتی ہیں کہ اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ، کہ اِلَّا تَنْصُرُوهُ میں خود مولا کائنات کے جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ اِلَّا تَنْصُرُوهُ، جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام کے تمام ایسے لوگوں کہ جنہوں نے میرے محبوب کی تم نے مدد نہیں کی تو کیا ہوا، کیا فائدہ ہوا۔ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد فرما چکے۔ اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ، کہ جب ثانی اثنین کے ساتھ کافروں کی شرارت کی وجہ سے آپ کا نکلنا ہوا تو مولا کائنات فرماتے ہیں کہ سوائے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس آیہ مبارکہ میں اس وقت جتنے بھی لوگ موجود تھے ان کو ڈانٹ ڈپٹ کی گئی کہ تم نے میرے محبوب کی مدد نہیں کی تو کیا ہوا، کیا فائدہ ہوا، میں خود اپنے محبوب کی مدد میں کر چکا ہوں۔ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین، کہ جب کافروں کی شرارت کی وجہ سے آپ کا وہاں سے نکلنا ہوا، ثانی اثنین، جب دونوں میں سے دوسرے تھے، دونوں میں سے دوسرے کے ساتھ، دونوں میں سے دوسرے کے ساتھ، یہاں علماء کرام جلوہ افروز ہیں تو میں نے ذرا ان کی سے اصلاح کی خاطر اپنی اصلاح کے لیے میں یہاں ایک چیز عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے اگر آپ تفاسیر اٹھا کر دیکھیں تو اکثر تفاسیر میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ ضمیر جو ہے وہ ذوالحال ہے، ثانی اس سے حال واقع ہو رہا ہے۔ علماء کرام جلوہ افروز ہیں، حال اور ذوالحال دونوں کا مصداق ایک ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہو کہ ثانی کون ہے، لیکن یہ ترکیب غلط ہے، یہ ترکیب جو ہے یہ غلط ہے۔ صحیح ترکیب کیا ہے؟ صحیح ترکیب یہ ہے کہ یہاں با حرف جارہ معذوف ہے اور ثانیہ یہ منصوب نظر خافض ہے کہ با جارہ کو حذف کر کے یہاں ثانیہ کو فتح دے دیا گیا ہے۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل ہے حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قصیدہ جو میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھا گیا، تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ثانی کا مصداق یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات و برکات ہے۔ اچھے طریقے سے دھیان کرنا، خیال کرنا وہ یہ ہے کہ سارے کے سارے مفسر ایک طرف، سب کی ترکیبیں ایک طرف اور دوسری طرف میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تقریری ہے۔ اس لیے کہ جب آپ نے وہ قصیدہ پڑھا حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو آخر میں میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، یا حسان ہوا کما قلتا، اے حسان
کہ آپ نے اپنی نظم میں جو کچھ بیان کیا ابو بکر صدیق کے بارے میں یہ ایسی ہے جیسے کہ تم نے کہا ہے. تو یہ حدیث تقریری ہے. حدیث تقریری کے مقابلے میں کسی مفسر کی کوئی بات معتبر نہیں ہے, کسی محقق کی کوئی بات معتبر نہیں ہے. جب ہمارے سامنے ایک حضور کی حدیث تقریری موجود ہے تو ہم نے اسی کی روشنی میں اس کا معنی بھی کرنا ہے, اور اسی کی روشنی میں معنی تب ہو سکتا ہے کہ یہاں ثانی سے پہلے با جا رہا معذوف مانے اور یہ ثانیہ کو منصوب نظر خافض مانے, تو تب یہ معنی ہو سکتا ہے. تو بہرحال وہ جو قصیدہ تھا حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, شاید کہ وہ مجھے سارا یاد نہ بھی ہو, لیکن یہ ہے کہ آپ نے فرمایا اذا تذکرت شجو اخی ثقۃ واذکر اخاک ابا بکر بما فعل, کہ جب تم کسی پختہ آدمی, پختہ غمگین آدمی کا تذکرہ کرنا چاہو تو پھر ایسے وقت پہ تم نے اپنے بھائی ابو بکر کا بھی ذکر کرنا ہے بما فعل, ان کے کیا کیا کارنامے ہیں. آگے فرمایا التالیہ الثانیہ المحمودہ شیمتہ اول الناس ترہ صدق الرسول. فرمایا وہ تالی ہیں, دوسرے نمبر پر وہ تالی ہیں, بعد میں آنے والے ہیں, نمبر ان کا دوسرا ہے. نمبر ان کا دوسرا ہے کیوں؟ اس لیے کہ پہلا نمبر کس کا؟ ہمارے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا ہو تو دوسرا ہوتا ہے. پہلا کون ہے؟ حضور کی ذات مبارکات ہے, اور اس کے بعد جس کا دوسرا نمبر ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکات ہے. اس لیے میں نے ایک اپنے اہل سنت کے محقق سے یہ سنا, اگرچہ میرا نظریہ بھی یہی ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ میرے نظریے کو کوئی غلط قرار دے دے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارواح کو پیدا کیا, ارواح کو پیدا کرنے کے بعد فرمایا اچھا الست بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا بلا. سب سے پہلے بلا کہنے والی حضور کی ذات تھی, دوسرے نمبر پر بلا کہنے والی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو فرمایا التالی الثانیہ التالیہ الثانیہ المحمودہ شیمتہ اول الناس ترہ صدق الرسول. اچھا تمام کے تمام رسولوں, جس نے تمام رسولوں کی سب سے پہلے تصدیق کی تو وہ کون ہے؟ ابو بکر. تصدیق تو ایک رسول کی ہو رہی ہے نا, لیکن رسولات جمع کا لفظ آیا ہوا ہے. اس پر میں مزید تبصرہ نہیں کرتا ہوں, علماء کرام جلوہ افروز ہیں. کبھی کسی شان کی عظمت کے اظہار کے لیے ایک رسول کی تقدیم سب کی تقدیم, اور ایک کی تصدیق سب کی تصدیق ہے. اور اس کے بعد فرمایا ثانی اثنین فرقہ, تو ثانی اثنین تو یہ آگے شعر آتا ہے ثانی اثنین کہ وہ دوسرے میں سے دوسرے تھے. کب دوسرے میں سے دوسرے تھے؟ کہ جب آپ غار پر چڑھ رہے تھے. یہ لفظ ذرا میرے ذہن سے نکل گیا. تو ثانی اثنین آپ دوسرے میں سے دوسرے تھے کہ جب آپ کافروں نے غار کا محاصرہ کر لیا اور پھر آپ کا محاصرہ کر لیا. جب آپ پہاڑ پر چڑھ رہے تھے تو یہاں کتاف العدو بہی, یہاں بھی علماء کرام نے یہ کہا ہے کتاف العدو بہی, کہ یہاں بھی علماء کرام نے یہ کہا ہے کہ جس کا محاصرہ کیا گیا تھا وہ زمین کا مرجع کیا ہے, یہ بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکات ہے. اور اس کے بعد فرمایا کانا ہی پر رسول اللہ ہے قد علموا من البریۃ لم یعدل بہ رجلا. سارے یہ جانتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب تھے. ساری کائنات یہ جانتی ہے کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کہ سیدنا صدیق اکبر یہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب تھے.
وَمِنَ الْبَرِيَّةِ لَمْ يَأْتِ بِهِ رَجُلٌ، اس ساری کائنات ہستی میں رسولوں کے بعد آپ کا ہم پلہ کوئی بھی نہیں ہے۔ تو یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت شان ہے۔ تو بہرحال اس کے بعد فرمایا کہ اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ، جب وہ دونوں غار میں تھے، جب آپ کا وقت ہو جائے تو بتا دینا، مائیں میں ختم کر دوں گا۔ اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ، جب وہ دونوں غار میں تھے۔ اچھا یہ غار میں ہونے کی کیا فضیلت ہے؟ غار میں ہونے کی فضیلت یہ ہے، کتنے دن میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں رہے۔ وہ مچھلی جس کے پیٹ پہ سیدنا یونس علیہ السلام 3 دن رہے، اس مچھلی کے اندر کا وہ حصہ جو سیدنا یونس علیہ السلام کے جسم کے ساتھ لگا ہوا ہے، اس کا مرتبہ عرش عظیم سے بلند ہے۔ میرے صدیق کی وہ گود جس میں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن جلوہ افروز ہوئے، ان کی گود کا مرتبہ بھی عرش عظیم سے بلند ہے۔ جب وہ غار میں تھے، ایک تو یہ، ایک جب آپ ہی حضرت صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ بھائی میرے آقا کا چہرہ ہو اور پھر میری آنکھوں میں چہرے سے محسوس ہوتا رہوں، تو پھر یہ بھی آپ کو میسر آیا کہ 3 دن تک آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تھا، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکات اس سے لطف اندوز ہوتی رہی۔ 2 باتیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ غار میں آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جلوہ افروز سے، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں پر سانپ نے ڈسا، اور یہ علماء کرام دائیں بائیں جلوہ افروز یہ خوب جانتے ہیں کہ آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو شہادت تھی وہ شہادت سری تھی، وہ بھی زہر کی وجہ سے ہوئی، اور میرے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی جو شہادت ہے وہ بھی زہر کی وجہ سے ہوئی۔ تو یہ 3 باتیں ہیں۔ تو فرمایا کہ جو معافر غار اس جو کولو نے صاحب، جب وہ اپنے صاحب کو کہہ رہے تھے، صاحب اور صحابی عربی زبان میں دونوں کا مطلب ایک ہے۔ یہ نہیں کہ کسی صحابی سے نہیں، یہ صاحب ہی، جس طریقے سے کہ آپ نے پڑھا ہے کہ عبد دیگر عبد چیزیں دیگر است، اسی طریقے سے صحابی اور صاحبی یہ چیزیں دیگر است۔ اور یہاں سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی صحابیت یہ قرآن پاک سے ثابت ہے۔ جو آپ کے صحابیت کا انکار کرے وہ نس کا منکر ہے اور وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اس یقول لصاحبہ لا تحزن، کہ بھائی آپ غم نہ کریں۔ خیر جو علماء کرام جلوہ افروز ہیں، جب آپ نے کہیں گے میں اس وقت بند کر دوں گا، میرا کوئی لمبا چوڑا پانا جی تو بس لا تحزن ایک بات یہاں کہنے کے بعد میں ختم کر دوں۔ لا تحزن یہ نہیں ہے، علماء کرام جہاں جلوہ افروز ہیں یہ خوب جانتے ہیں، نہیں آتی ہے استمرار کے لیے کہ اے صدیق اکبر۔ یہ حضور نے کیوں فرمایا؟ جب وہاں کافر چلے گئے تو آپ نے دیکھا تو کافروں کے پاؤں دکھائی دے رہے تھے، تو سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا یا رسول اللہ اگر میں مارا جاؤں نا تو ایک آدمی مرے گا، اگر آپ ہی دنیا سے تشریف لے گئے ساری امت قیامت تک غرق ہو جائے گی۔ تو فرمایا کہ اے ابو بکر لا تحزن، کہ بھائی اے ابو بکر آج کے دن آپ سن لیں کہ آج کے دن ساری زندگی میں تمہیں کسی قسم کا کوئی غم نہیں ہوگا، اور اسی طریقے سے مرنے کے بعد بھی تمہیں کسی قسم کا کوئی غم نہیں ہوگا، مرنے کے بعد قیامت کے دن بھی تمہیں کسی قسم کا غم نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو صحیح طریقے سے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ مقام سمجھنے اور آپ کے ساتھ عقیدت اور محبت عطا فرمائے۔ تو میری یہ جذباتی سی باتیں ہوتی ہیں، اس لیے میں نے کہا تھا کہ آپ مجھے تھوڑا سا پہلے وقت دے دینا۔ تو میرا تو کوئی جس طریقے سے آندھی آئی اور چلی گئی، علماء کرام نے بڑی متانت سے سنجیدگی کے ساتھ تو بڑے سلیقے کے ساتھ آپ کو سمجھایا، تو مجھ سے اگر جو غلطی ہو گئی علماء کرام سے میں اصلاح کی اپیل کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے ٹوٹے پھوٹے کلمات کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔